نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس چند صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ صورت جب نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کے مجمع میں تلاوت کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے، اس میں جہاں مکہ کے فتح ہونے کا ذکر ہے کی بشارت ہے، وہاں حضور علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کا بھی اشارہ ہے۔ فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے تو آپ لوگوں کو پھر دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس وقت آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، استغفار کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور پھر جو ہے آپ علیہ السلام کا معمول بن گیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہیں پہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ نازل ہوئی۔ ان 2 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور علیہ السلام پھر اس دنیا میں زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 50 دن پہلے آیت کلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ نازل ہوئی۔ پھر وفات سے تقریباً 35 دن پہلے لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیت نازل ہوئی، اور وفات سے 21 یا 7 دن پہلے پھر قرآن پاک کی آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی ایک ہی دفعہ یک بار وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور قرآن کریم کی آخری سورت جو مکمل یک بار نازل ہوئی وہ سورت یہی اذا جاء نصر اللہ جسے ہم سورۃ النصر کہتے ہیں یہ ہے۔ دوسری سورت سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ شعراء میں ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھے اور سب کو پکارا، سب لوگ جمع ہو گئے، ایک ایک کا نام لے کر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی مان جائیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر سنو فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر میں تمہیں ایک عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے، اس لیے تم کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ ورنہ عذاب آئے گا۔ ابو لہب نے یہ سنا، یہ ابو لہب آپ علیہ السلام کا سکا چچا ہے، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے۔ اس بدبخت نے فوراً یہ توہین آمیز لفظ کہے، تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اے محمد علیہ باللہ، ہم نہیں کہہ سکتے، بات کو نقل کرتے ہیں، تو تباہ ہو جائے، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا؟ تو آپ علیہ السلام تو یہاں خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دی چچا کو، لیکن اللہ نے قرآن اتارا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ سورت یہاں اس لیے نازل ہوئی ہے کہ یہاں ید سے مراد ابو لہب نہیں ہے، اس کے صرف ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ پورا ابو لہب مراد ہے کہ وہ پورے کا پورا ہلاک ہو جائے۔ تو اس کا پھر انجام کیا ہوا؟ اس کا جو مال تھا اس نے بھی اسے کچھ نفع نہ دیا۔ ابو لہب کے بیٹے بھی خوب تھے، اس کے پاس مال بھی خوب تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے، اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی تو بھی میں اپنے بیٹے اور مال کو استعمال کر کے بطور فدیہ دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا، اس قسم کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔
اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، عن قریب یہ شعلوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ آگے اس کی بیوی کا ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو گھر میں جلانے کی لکڑیاں اکٹھی کر کے اٹھا کے لایا کرتی تھی، اس کا نام ام جمیل تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، آپس میں سارے رشتہ دار تھے۔ لکڑیاں اٹھاتی تھی، اس کے دو معنی ہیں، دو حقیقی معنی ہے، جیسے اپنے جلانے کے لیے لوگ باہر سے لکڑی اٹھا کے سر پہ رکھ کے لاتے ہیں، جیسا کہ عام دیہاتی زندگی ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کے راستے میں خاردار لکڑیاں، خاردار چیزیں اٹھا کر بچھاتی تھی۔ یا اس کا معنی حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی جہنم میں زقوم کا درخت اٹھائے گی اور ابو لہب پر پھینکے گی تاکہ مزید آگ بڑھے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ یہاں بھی دونوں معنی مراد ہیں، جہنم کا توق اور زنجیروں کو اس کو مضبوط باندھا جائے گا اور جکڑا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ حقیقت میں ایسے ہے، اگرچہ یہ سردار کی بیوی تھی لیکن کنجوس بہت تھی، یعنی چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کرتی تھی، کسی اور سے نہیں کرواتی تھی، کہیں پیسے اور مزدوری نہ دینے پڑ جائے، تو اپنے سر پہ کمر پہ لکڑیوں کو گٹھا لے کر آ رہی تھی، اور وہ رسی جو گلے میں لپٹی ہوئی تھی، وہ جب گٹھا گرا تو اسی سے اس کا گلا جو ہے گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی۔ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ اب دیکھیے اللہ جل شانہ نے جواب دیا ہے، آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذات پر جب ابو لہب نے حملہ کیا، اللہ نے جواب دی ہے، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، نبی الیکشن سے نہیں آتا، اللہ خود اس کی سلیکشن کرتے ہیں۔ اسے جب نبی پہ اعتراض ہوتا ہے تو نبی خاموش رہتا ہے، اللہ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری صورت ہماری آج کے درس کی صورت اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اس صورت مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کیا چیز ہے، ان کا یہ سوال تھا، اللہ کیا ہے، اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، تو اس پر اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ اے محبوب آپ ان کو کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء، صمد اسے کہتے ہیں جس کا ہر کوئی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ جو اللہ الصمد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اس لیے جو ہے یہاں ایک بات سمجھیں، اور پھر یہ بھی فرمایا نہ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ یہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے؟ تو ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، بعض جواب ایسے ہوتے ہیں جس کو مخاطب سمجھ نہیں پاتا، مقصود اس کو بات سمجھانا ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ کیا ہے، یعنی کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ اب اس کا جواب اگر دیا جاتا اصول کے مطابق تو اس کی تعریف یوں کی جاتی، اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغلہ الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الستہ، تو یوں اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن یہ ان کے پلے نہ پڑتی، وہ کیا سمجھتے اس کو۔ اس لیے اللہ جل شانہ جواب ایسا دیتے ہیں کہ جو مقصود ہے وہ بتا دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اور جگہوں پر بھی ایسا ہوا ہے، سورۃ بقرہ کے اندر ایک سوال انہوں نے کیا تھا، یسألونک عن الہل، چاند کیا ہے؟ اب وہاں یہ نہیں بتایا گیا چاند کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، بلکہ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، ان کو بتا دو کہ چاند اس لیے ہے کہ اس سے تم اپنے معاملات، حج کے اوقات، عبادت کے اوقات متعین کر لو۔ پھر ایک سوال ہے سورۃ بقرہ میں، یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں نہیں ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ جو خرچ کرنا ہے والدین پہ کرو، عزیز و اقارب پہ کرو، غریب مسکینوں پہ کرو۔ تو ہمیشہ جو ہے سوال کا جواب وہی نہیں ہوتا کہ جو اس کا جواب بنتا ہو، نہیں، ایسی بات کہی جاتی ہے جو اس موقع محل کے مناسب ہو، جس سے مخاطب کا فائدہ ہو، جس سے مخاطب کا فائدہ نہ ہو اس کے جواب دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ صورت اخلاص ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ صورت شروع ہو رہی ہے قل کے ساتھ، قل هو اللہ احد۔ یہاں بات سمجھیں، قل یہاں پر کئی اشکالات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ قل کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کو قل کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کو قل ہم نہیں کہہ رہے کہ قل آپ فرما دیجئے، ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہتے۔ اب اس بات کو سمجھیں،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ کس لیے ہم اہل السنت والجماعت جو ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. کوئی بندہ پوچھے کیوں نہیں پڑھتے، ہم کہتے بھائی ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم عاشق رسول ہیں. وہ کہے گا عجیب عاشق رسول ہیں، درود پڑھتے نہیں ہو عاشق رسول. ہم کہتے نہیں درود پڑھتے ہیں لیکن یہ جو تم پڑھتے ہو یہ ہم نہیں پڑھتے. تو پوچھے گا کیوں نہیں پڑھتے، ہم بتائیں گے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم ہیں، یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ ہزاروں میل کا ہے، سینکڑوں میلوں کا ہے. آپ وہاں زندہ ہیں، ہم یہاں زندہ ہیں، تو بڑے کو دور سے پکارنا یہ بے ادبی ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ بے ادبی نہیں کر سکتے جو تم کرتے ہو. پھر اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی تم اتحیات کے اندر تو کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، یہاں بھی تو آپ کو مخاطب کرتے ہو، یہاں بھی تو آپ دور ہوتے ہو، اپنے ملک میں ہوتے ہو، اپنے شہر میں ہوتے ہو، اپنی بستی اور گاؤں میں ہو، یہاں بھی تو کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تو یہاں بے ادب بن گئے. ہم نے کہا نہیں، اذان کے شروع آخر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ اور چیز ہے. اتحیات میں تشہد میں السلام علیک ایھا النبی کہنا یہ اور چیز ہے. دونوں کے اندر بڑا واضح فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا بجا مخاطب کیا ہے. کہیں یا ایھا المزمل، اے نبی اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، تہجد پڑھیں. کہیں ہے یا ایھا المدثر، اللہ فرماتے اے نبی اٹھیے، قم فانذر، تبلیغ کیجیے. کہیں اللہ فرماتے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں ایمان والی عورتوں سے فرمائیں کہ وہ پردہ کریں. کہیں اللہ فرماتے قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دیں. آپ دیکھیے ان تمام آیات میں اور اس قسم کی تمام آیات میں اللہ جل شانہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آیت ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہم نبی کو حکم نہیں دیتے. ہم پڑھتے ہیں حکم نہیں دیتے. جب اللہ نے فرمایا تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں. یہ فرق ہے. جب اللہ کہیں گے یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قل یا ایھا الکافرون السلام علیک ایھا النبی، تو جب اللہ یہ فرمائیں گے تو اللہ پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں. جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں یا اس سلام کو پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے، ہم اللہ کے اس خطاب کو صرف نقل کرتے ہیں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں عرش پہ تشریف لے گئے. اس موقع پر اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. اللہ نے آپ علیہ السلام کو خطاب کیا. ہم نماز میں اس خطاب کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے واپس، تو آپ بھی تشہد میں السلام علیک ایھا النبی کہتے تھے. تو آپ جو ہے کسی نبی کو نہیں خطاب کر رہے، بلکہ اللہ کے اس عرش والے خطاب کو آپ نقل کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ اس خطاب کو نقل کرتے تھے، ہم بھی اس خطاب کو صرف نقل کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی حکم نہیں دیتے. اس لیے دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن مقدس کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.